عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم ایک مرثیہ گو شاعر میر انیس کی لکھی ہوئی ایک مرثیہ جو کہ شامل نصاب جماعت دہم کی اردو، میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ آج ہم اس نظم کی نظم خوانی کریں گے اور لفظ بلفظ ایک لفظ کی ہم درست ادائیگی کے ساتھ تلفظ اور وضاحت کریں گے۔ آئیں بن نمبر 1۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کہ الحذر وہ حرارت کہ العمیٰ، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمِ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جڑ رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبز زار، کانٹی ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرے مدقوق کے زرد تھے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبز زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، گرداب پر تھا شعلہ جموالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو مرثیہ ہے یہ میر انیس کی کلیات میر انیس سے ماخوذ ہے۔ اب آئیں لفظ بلفظ اس کی وضاحت اور مختصر سی تشریح کریں گے۔ گرمی کا روز جنگ کی، میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کا روز، اس دن گرمی کی کیا کیفیت اور کیا حالت تھی، میدان جنگ کی کیا حالت تھی، میں کیسے بیان کروں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، شاعر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، میں خوفزدہ ہو رہا ہوں کہ مثل شمع یعنی شمع کی طرح، مثل طرح کو کہتے ہیں، شمع سورج کو کہا جاتا ہے، مثل شمع، اور شمع کہتے ہیں اس کو پروانے کو،
مثل شمع یعنی میں پروانے کی طرح جل جاؤں گا۔ اگر میں اس روز جنگ کی کیفیت، اس دن گرمی کی کیفیت کو بیان کروں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری زبان جو ہے وہ شمع یعنی پروانے کی طرح جلنے لگے۔ وہ لو تپش کو کہتے ہیں کہ الحذر کا مطلب ہوتا ہے خدا کی پناہ۔ وہ حرارت کے العمہ، وہ تپش کے اللہ ہی نگہباں۔ رنگ کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، کہتے ہیں اس دن گرمی کی کیفیت سے میدان جنگ سرخ ہو گئی تھی۔ زمیں رنگ کہتے ہیں لڑائی کی جگہ کو، میدان جنگ کو زمیں ہی کو کہا جاتا ہے، عرض بھی کہتے ہیں۔ تو اس دن میدان جنگ کی جو کیفیت تھی وہ گرمی کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، اور زرد آسماں پیلا پڑ گیا تھا۔ آسمان کا رنگ عام دنوں میں نیلا ہوتا ہے، لیکن اس دن گرمی کی کیفیت کی وجہ سے میدان کربلا میں اس گرمی کی کیفیت کی وجہ سے آسمان زرد ہو گیا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر۔ آب خنک کہتے ہیں ٹھنڈ کو۔ آب خنک جب اس کے ساتھ اضافت کریں گے تو ٹھنڈے پانی کے لیے، آپ پانی کو کہتے ہیں، خنک ٹھنڈے کو کہتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق خاک پر، زمین پر ترستی تھی، تڑپ رہی تھی پانی کے لیے۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ گویا کہ اس دن گرمی کی کیفیت اتنی زیادہ تھی، اتنی شدت سے تھی کہ خاک پر ہوا سے آگ برس رہی تھی، ہوا سے آگ برس رہی تھی۔ پچھلے شعر میں وہ لو یعنی ہوا سے آگ برسنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے۔ اچھا، وہ لو اگلے مصرعے میں، اگلے نئے بند میں بھی کہتے ہیں کہ وہ لو، وہ ہوا سے آگ جو برس رہی تھی، جو کیفیت ہو گئی تھی، وہ لو، وہ آفتاب کی شدت، وہ آفتاب کی تپش، اس کی گرمائش، وہ تاب و تب کا مطلب چمک دمک کو کہا جائے گا۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ اس دن دھوپ کا رنگ مثل شب یعنی رات، کالی کلوٹی، تاریک رات کالی کلوٹی ہو گئی تھی، تاریک رات کی طرح دن کالا ہو گیا تھا۔ دن کا رنگ دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا۔ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ نہر القمہ میدان کربلا کے قریب ایک نہر ہے، اس نہر کے ہونٹ بھی سوکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ نہر کے آس پاس، دریا کے آس پاس، سمندر کے قریب کناروں میں سبزہ اگتا ہے، اور موسم کی کیفیت گرمی کچھ کم ہوتی ہے باہر کی دنیا سے، تو اس دن نہر القمہ کے ہونٹ بھی سوکھے ہوئے تھے۔ خیمے جو تھے حباب کے پتے تھے سب کے سب، تپتے تھے سب کے سب۔ خیمے میدان کربلا میں اس کے آس پاس جو خیمے لگے ہوئے تھے، گرمائش کی وجہ سے وہ خیمے بلبلے کے بن گئے تھے۔ بلبلہ، حباب بلبلے کے کہتے ہیں، سب کے سب بلبلے کی مانند تپ رہے تھے۔ اڑتی تھی خاک اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمے حیات کا۔ کہتے ہیں کہ اس دن خاک ہی خاک اڑ رہی تھی۔ چشمے حیات کا یعنی زندگی کا جو چشمہ ہے، زندگی یعنی جینے کی جو امید ہے، وہ اس پر خاک اڑ رہی تھی، اس پہ مٹی اڑ رہی تھی۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ میدان کربلا کے ساتھ میں دریائے فرات ہے، اور فرات کا جو پانی ہے وہ گویا کہ کھولا ہوا تھا۔ دریائے فرات کا پانی گرم ہو گیا تھا، کھولا ہوا
یہ گرمی کی وجہ سے، یعنی آگ پر پانی کو رکھ کر جب گرم کیا جاتا ہے تو اس میں جب بہت زیادہ ابال آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے آگ کے اوپر، تو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کھولا ہوا کہتے ہیں۔ کھولا ہوا پانی، ابلا ہوا پانی آگ کی وجہ سے، گویا کہ دھوپ کی وجہ سے میدان کربلا کے اس دن فرات کا پانی بھی کھولا ہوا تھا، گرم ہو گیا تھا، جبکہ عام دنوں میں فرات کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ اس سے کو پیتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اس دن وہ پینے کے قابل بالکل بھی نہیں رہ گیا تھا۔ جھیلوں سے چارپائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، کہتے ہیں کہ اس دن گرمی کی کیفیت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ جھیلوں سے چارپائے یعنی جانور ہیں، جاندار، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جھیلوں کے اندر جا کے بیٹھتے تھے۔ صبح سے لے کے شام تک جھیلوں کے اندر چارپائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ اچھا، مچھلیوں کا جو مقام اس دن رہنے کی جو جگہ ہے وہ سمندر، عام دنوں میں جدھر پانی ہوتا ہے ادھر مچھلیاں رہتی ہیں، لیکن اس دن وہ بھی تپش کی وجہ سے سمندر بھاگ گئے تھے۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، کہتے ہیں آہو ہرن کو کہا جاتا ہے۔ ہرن کو عام طور پہ چالاک، تیز، پھرتیلا جانور کہا جاتا ہے، لیکن اس دن ان کی حالت بھی کاہل اور سست اور ڈھیلے ڈالے کی کیفیت ان کی ہو گئی تھی، اور پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ اچھا، پتھر کی مثال اگر ہم دیتے ہیں، کسی چیز کی سختی کی مثال دیتے ہیں تو پتھر اور لوہے کی دی جاتی ہے، تو اس دن پتھر بھی گرمی کی تپش کی وجہ سے موم کی طرح نرم ہو گیا تھا۔ پتھر بھی موم کی طرح نرم ہو گیا تھا۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیا سے، کہتے ہیں اس دن پھولوں سے سرخی اڑ گئی تھی، حالانکہ پھول جب کھلتے ہیں تو سرخ ہوتے ہیں۔ پھولوں سے سرخی اڑ گئی، سبزی گیا سے، چارہ اور چارے سے، گھاس سے، جو ان کا رنگ ہوتا ہے سبزہ، ان کے رنگ، سبزہ کا رنگ اس سے کیا کہتے ہیں اس کو، گھاس اور چارہ سے سبزے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ حالانکہ ہم کسی سبزے کی مثال دیتے ہیں، چارے کی، گھاس کی مثال دیتے ہیں، تو اس دن چارہ اور گھاس سے بھی سبزہ یعنی سبز جو رنگ ہے وہ اڑ گیا تھا۔ پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، اس دن پانی بھی کنووں میں اترا تھا۔ کنواں جو کھودے جاتے ہیں، پانی نکالا جاتا ہے، تو اس دن کنووں کے اندر ہی پانی، وہ بھی سائے کی تلاش میں، چاہ کہتے ہیں تلاش کو، وہ بھی سائے کی تلاش میں پانی کنووں کے اندر ہی گیا تھا، یعنی کنووں کی گہرائی میں گیا تھا وہ۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، کوس فاصلہ ہے، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار۔ اچھا، گویا کہ درختوں میں کسی بھی درخت، دور دور تک، کوسوں کا مطلب یہاں پہ دور دور تک کسی درخت پر نہ کوئی پھول تھا، نہ برگ، نہ بار کہتے ہیں پتوں کو، نہ کوئی پتا رہ گیا تھا، نہ پھول رہ گیا تھا، اور نہ وہاں پہ بار یعنی کوئی پھل رہ گیا تھا۔ سب کے سب گر گئے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے اس دن درخت گویا کہ چنار کی طرح جل رہے تھے، چنار کی طرح درخت وہاں پہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے، دھوپ کی شدت سے جل رہے تھے۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبز زار،
گویا کہ اس دن حالانکہ عام طور پہ باغ میں چمن میں پھولوں کو دیکھا جائے تو وہ پھول کھلتے ہیں، گویا کہ بعضوں لوگوں کی نظروں میں گویا کہ وہ ہنستے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اس دن باغ کے اندر پھول نہ کوئی سبزہ لہکتا تھا، نہ کوئی پھول مہکتا تھا۔ ان کی حالت بھی اس طرح ہو گئی تھی۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ اس دن گرمی کے شدت سے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے اس دن ہر پھلدار درخت کی شاخ سوکھ کے وہ کانٹا بن گئی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت اس دن اتنی زیادہ تھی کہ سب کے دل سرد ہو گئے تھے، سب کے دل ٹھنڈے ہو گئے تھے کہ ہم نے جینا نہیں ہے۔ زندگی سے گویا کہ سب لوگ، خواہ انسان ہو یا خواہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی جاندار، وہ سب کے سب، یہاں تک کہ مثل موم خام اوپر پتھروں کی مثال دی کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی، ان کے دل زندگی سے نا امید ہو گئے تھے۔ پتے بھی مثل چہرے مدکوک زرد تھے، پتے بھی، درختوں کے پتے بھی اس دن مدکوک، مثل کہتے ہیں طرح، چہرہ تو چہرہ ہو گیا، اور مدکوک دق کو کہتے ہیں، دق ایک بیماری ہے، تبدق ایک بیماری ہے، بخار ہے۔ تو مدکوک یعنی دق کے مریض کے چہرے کی طرح پتے کا رنگ ہو گیا تھا، درختوں کے پتوں کا رنگ دق کے مریض کے چہرے کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ شیر اڑتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے۔ اس دن میدان کربلا میں گرمی کی شدت اتنی تھی کہ شیر دھوپ کے مارے کچار سے نہیں نکل رہے تھے۔ کچار کہتے ہیں اس کو، شیر کے مسکن کو، شیر کے رہنے کی جگہ کو، شیر کے رہنے کی جگہ کو کچار کہتے ہیں۔ تو دھوپ کی شدت کی وجہ سے شیر کچار سے باہر منہ نہیں نکالتے تھے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزے جارے سے، ہرن سبزے کے اندر سے منہ نہیں نکال رہے تھے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے۔ اس دن سورج کا جو چہرہ ہے وہ غبار کی وجہ سے گدلا ہو گیا تھا، اس کے اوپر دھول پڑ گئی تھی، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ آسمان پہ زمین کے بخار کی وجہ سے زمین بہت زیادہ گرم ہو گئی، سورج کی تپش سے زمین پہ بخار چڑھ گیا۔ زمین پہ بخار کی وجہ سے گویا کہ آسمان پہ بھی بخار چڑھ گیا تھا، تب بخار کو کہتے ہیں۔ گرمی سے مضطرب تھی زمانہ زمین پر، گویا کہ اس دن زمین پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بے چین اور بے سکونی کی حالت ان کی ہو گئی تھی۔ بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، زمین کی تپش اور گرمائش اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ زمین پہ اگر دانا کوئی گرتا تو وہ بن کے تیار ہو جاتا۔ گرداب پر تھا شعلہ جم والا کا گما، کہتے ہیں کہ اس دن پانی کے اندر دریاؤں میں، نہروں میں، سمندر میں جو بھنور ہوتے ہیں، جو پانی گردش کرتا ہے، ایک چکر لگاتا ہے، تو اس گرداب کو بھنور کہتے ہیں۔ بھنور پہ گویا کہ آگ کے انگارے کا گمان ہوتا تھا، ادھر سے بھی گرمی اور بھاپ نکل رہا تھا۔ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، انگارے حباب تو پانی شرر فشاں۔ اس دن گرمی کی اتنی زیادہ کیفیت ہو گئی تھی کہ پانی کے جو ذرات ہیں وہ گویا کہ بلبلے پھینک رہے تھے، وہ آگ کے ذرے ہم پہ پھینک رہے تھے۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، ہر ایک جاندار کی زباں اس دن منہ پہ آئی تھی۔ تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، کہتے ہیں کہ اس دن مگرمچھ جو ہے
وہ بھی زمین کے اندر، زمین کی یعنی وہ تالاب اور دریاؤں میں اور پانی پہ رہتے ہیں، وہ بھی پانی کے اندر جا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور لیکن ان کی زندگی بھی اس دن اتنی گرمی کی شدت ہو گئی تھی کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ مرنے کے آخری مراحل میں تھے۔ پانی تھا، آگ، گرمی روز حساب تھی۔ اس دن دھوپ کی تپش کی وجہ سے پانی اتنا گرم ہو گیا تھا، اتنا گرم ہو گیا تھا گویا کہ وہ آگ بن گیا تھا۔ اس دن گرمی گویا کہ روز حساب کی گرمی تھی، یعنی قیامت کے دن عالم حشر میں جب تمام لوگ جمع ہو جائیں گے تو اس دن کہتے ہیں کہ پسینے ہی پسینے ہوں گے، تو گرمی کی کیفیت ہوگی۔ تو اس دن روز حساب جیسی گرمی تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ کہتے ہیں ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، ماہی اگر پانی سے اپنا منہ اپنا سر اگر باہر نکالتی تو اتنی تھوڑی سی اس میں اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے، اتنے تھوڑے سے ٹائم پہ ان کی جو حالت ہوتی تھی وہ کباب بن کے، سیخ بن کے تیار ہو جاتے تھے۔ یعنی پانی سے باہر، زمین کی پانی سے باہر جو فضا ہے اس کی حالت اتنی گرم ہو گئی تھی، اگر ماہی اپنے اس کو اپنے آدھے حصے کو جسم کے جس طرح پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ اچھلتی ہیں، کودتی ہیں، اسی طرح اگر کوئی مچھلی اچھل کے اپنا منہ اپنا سر پانی سے باہر نکالتی تو کباب بن کے تیار ہو جاتی۔ تو یہ اس دن میدان کربلا میں گرمی کی شدت تھی۔ عزیز طلبہ، میر انیس کی لکھی ہوئی مرثیہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کے درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی کی گئی اور لفظ بلفظ وضاحت کرنے کی اور مختصر سی تشریح بھی کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح سمجھ آ گئی، اور آپ اسی طرح اور ویڈیوز کے لیے اور نظموں اور اشعار کی تشریح کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔